بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگوں کے گھر میں رزق کے متعلق مشکلات ہے، دوسروں سے مانگنا پڑ رہا ہے، تو ایک مختصر عمل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ یہ جمعہ کے دن کرنا ہے، لیکن کوشش کرے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ وظیفہ کرے، اور وظیفہ کر کے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ موت تک کبھی بھی آپ لوگوں کے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ رزق کے متعلق پریشانی اور مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی، اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ 7 دن بنائے اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن پاک میں سورت نازل ہوئی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ جمعہ کا نام جمعہ رکھنے کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ جمعہ جمعہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا۔ اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ، اس دن یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی ان کو اس دن جمع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمر بن عوف کی بستی قباء میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ قباء سے روانہ ہونے سے 1 روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ جمعہ کے دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطنی وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا۔ اب مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، تو یہ کلمات اس کے لیے فقر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے، اور قبر کی وحشت و تنہائی میں انسیت کا باعث ہوں گے، اور ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والا غنائے ظاہری اور باطنی حاصل کر لے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کلمات کی برکت سے جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ لہٰذا اس دعا کو آپ نے جمعہ کے دن خصوصی طور پر پڑھنا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں ہر دعا اور ہر حاجت قبول ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ لوگوں کے رزق میں کشادگی اور اضافہ ہو۔ میرے دوستو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان نے بہت نورانی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آ کر کہا، اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھ سے نماز معاف کر دی ہے۔ لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور کہا، تو میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب مجھے اپنی عبادت سے کبھی غافل نہیں کرے گا۔ تب شیطان بھاگ گیا اور کہا، تو علم کی وجہ سے بچ گیا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے بچ گیا ہوں،
میرے دوست علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک اور جال بھی آپ کے سامنے ڈالا اور آپ کو تکبر کی گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، تو فوراً اس کی بات سمجھ کر کہا کہ جو میں نے کہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے کہا ہے، اپنے علم کی وجہ سے نہیں کہا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میرے رزق میں بہت زیادہ تنگی ہے، تو آپ نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا ورد کرنا شروع کرو۔ اس شخص نے یہ عمل کیا اور کچھ دن بعد واپس آ کر کہا، رزق کھل گیا ہے، کاروبار بڑھ چکا ہے اور میرے دل کو سکون مل گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ایسے کلمات ہیں کہ اس کی برکت سے انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ جو زندگی میں ضروریات ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے وہ تمام ضروریات پوری فرما دیتے ہیں۔ جس کو کاروبار کی ضرورت ہو اسے کاروبار مل جاتی ہے، جس کے گھر میں رزق دولت کی تنگی ہو اس کو فراخی کے ساتھ رزق اور دولت مل جاتا ہے۔ جو پریشانیوں میں مبتلا ہو، مشکلات میں مبتلا ہو، اس کو دل کا سکون میسر ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر روتے ہوئے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ لوگوں کو مایوس نہیں کرے گا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ نے نا امید اور مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے مانگنا ہے اور خوب روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا یہ فرمان ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ جو بھی انسان دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے اخلاص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، کیونکہ بعض لوگ دعائیں بھی مانگتے ہیں اور دعا کے دوران ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن دعا میں اس کی توجہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ میرے دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ اگر دنیا کو میرے پیچھے لگا دے تب بھی میرا دل تیرے علاوہ کسی کی طرف نہ جھکے۔ یہی ہوا، دنیا نے خود ان کے در پر آنا شروع کر دیا، مگر انہوں نے کبھی اسے قبول نہیں کیا۔ میرے دوستو، جو انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ پوری دنیا آ کر اس کے پاؤں میں سمٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی رضا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محبت مانگو اور قربت مانگو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو مل جائے تو پوری دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک خاتون میرے پاس آئی، کئی سال سے اس کی اولاد نہ تھی، میں نے صرف دعا کی تلقین کی۔ ایک سال بعد وہ خوشی خوشی دوبارہ آئی اور آ کر کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ کہتی تھی، میں نے سچے دل سے تہجد میں مانگا۔ میرے دوستو، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ گھر میں دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ کچھ کھانے کو دے اور کوئی مہمان بھی آ جائے تاکہ صدقہ ہو جائے۔ دیر میں ایک مسافر دستک دے کر آیا اور ساتھ ہی کسی نے دروازے پر روٹیاں بھی رکھ دی۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔